پرویز نام رکھنا اس کے لیے گنجائش نکال رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اور معاویہ نام کے متعلق کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مسجد کا نام بھی معاویہ نہ رکھا جائے۔ جی، خلفائے راشدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں یار، ڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے آئیں۔ اچھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیسے مشورہ دیتا، میں نے کہا اس طرح کی باتیں بھی مرزا نے کی ہوئی ہیں مشورے دینے والی۔ تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں تاکہ امت گمراہی نہ ہو۔ جبکہ پھر مرزا نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں کئی ویڈیوز میں، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی گردن پر تلوار رکھی گئی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پکڑ کے صلح حدیبیہ والی حدیثیں ان پہ لگائیں جن کو فتح مکہ پہ معافیاں طلقات ہے، اس وقت جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی، یا اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ میں عمران ارشد نے اس کے سوال کیا تو مرزا کہتا ہے یہ تو قرآن میں ہے، یہ بات وہ 4 مہینے کے اعلان والی۔ کہیں پر آپ نے کوٹ کیا کہ فتح مکہ کے حوالے سے کئی صحابہ جو ہے موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے۔ جی قرآن میں آیا یہ چیز کہ ان کو بتاؤ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں، ادروائز قتل کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین کرام، جب بات آتی ہے اہل بیت کی تو تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خاندان ہمیں آنکھوں کے سامنے آتا ہے جس میں حضرت اماں فاطمہ ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر 3 بیٹیاں ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی تو بنو ہاشم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح میں رہیں، اور دیگر 3 بیٹیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بنو امیہ میں رہیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ تو آج آپ دیکھیے کچھ لوگ بنو امیہ کے اوپر بہت ساری تان و تشنیع کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنو امیہ کے اوپر تان و تشنیع کس لحاظ سے کی جاتی ہے، اور بنو امیہ کی کون سی شخصیت ہے جو سب سے زیادہ مظلوم ترین شخصیت ہے۔ بنو امیہ کے خلاف ہمیشہ سے زبان دراز کرنے والا جو چھوٹا مرزا ہے، مرزا محمد علی انجینئر ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ مرزا کے ایکسپرٹ موجود ہیں۔ ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ آتی ہے، مولانا عمران صفدر صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ مولانا ویسے تو اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یقیناً، اور وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے اوپر یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتخاب پر، جن کو آپ نے اپنی بیٹیاں دیں، جس خاندان کو دیں، اور جن کے ساتھ بیٹیوں کا نکاح کیا، ان کے اوپر کوئی بھی تان و تشنیع کرے، تو وہ شخص ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ نہ تو حضرت علی کے اوپر ہمیں تنقید برداشت ہے، نہ حضرت عثمان پر، اور نہ ہی بنو امیہ کے ان افراد کے اوپر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا۔ اور اگر دیکھا جائے، جو میرا مطالعہ ہے، بنو امیہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں سے ہی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ پیچھے چلے، قریبی تعلقات تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، جی جاہلیت کے دور میں بھی جی ان دونوں خاندانوں کا آپس میں قریبی تعلق رہا ہے۔ اور یہ ایک مشہور کی گئی ہے بات، بغض میں آ کر مرزا نے بھی یہ بات کی ہے، ہاں جی، کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جاہلیت کے دور سے آپس میں لڑائی، حسد، بغض، یہ لڑائی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خاندانی جب لڑائی ہوتی ہے نا، 2 خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، وہاں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ یہاں ہم تاریخ کی کتابیں دیکھیں، حقائق کچھ اور سامنے آتے ہیں۔ بالکل ایسے بنو امیہ اور بنو ہاشم، جی، ان کا نسبی اعتبار سے بھی قریبی تعلق ہے، بالکل ایسے، کیونکہ ایک ہی باپ کے اولاد میں سے ہیں یہ۔ جی بالکل ایسے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، بالکل ایسے، عبد مناف کی اولاد میں سے بنو امیہ بھی اور بنو ہاشم بھی۔ اب قریبی اس حوالے سے تعلق ہے، اور یہ دونوں خاندان نمایاں رہے باقی قبیلوں کی بنسبت۔ قریش کے بہت سارے قبیلے اور بھی تھے، جی یہ دونوں نمایاں تھے۔
اور ان کا آپس میں قریبی تعلق تھا، نسبی اعتبار سے بھی قریبی تعلق ہے، ویسے بھی آپس میں تعلق قریبی تھا، جس پر دلیل یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں آپس میں دونوں خاندانوں کے درمیان رشتے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کا نکاح بنو امیہ میں ہوا تھا۔ اب اگر خاندانی دشمنی ہو دو خاندانوں میں، وہاں یہ معاملات نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے، رشتے کون دیتا ہاں ہے؟ انفرادی طور پر اگر کسی فرد کے ساتھ آپس میں کوئی معاملہ ہوا، وہ انفرادی معاملہ کہلاتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ جہاں خاندانی دشمنی ہو وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتے۔ مولانا پھر ابو لہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے بدبخت بن گیا۔ ابو لہب کا نکاح کہاں ہوا ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ بھی بعد میں بدبخت ہی نکلی۔ ام جمیل یہ کس خاندان کی ہے؟ بنو امیہ خاندان کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بالکل ایسے۔ یہ نکاح ہو چکا ہے، اور ابو لہب اپنے خاندان کی نمایاں شخصیت تھی۔ اس نمایاں شخصیت کا نکاح جو ہے بنو امیہ میں ہو رہا ہے، تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ آپس میں دو خاندانوں کی خاندانی دشمنی تھی؟ بالکل بھی نہیں، ان کے خاندانی اچھا اگرچہ اعلان نبوت کے بعد یہ دونوں ہی بدبخت بنے، ابو لہب بھی ام جمیل بھی، بالکل ایسے۔ لیکن رشتے جب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر کہ خاندانی ان کی دشمنی تھی، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بالکل ایسے۔ پھر یہاں تو میرے ذہن ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن پر ایک فلم بنائی گئی ہے، ایران نے فلم بنائی ہے، اور وہ فلم دیکھیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے۔ ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی، اور وہ انگلش میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور اردو زبان میں چند ایک کلپس پہلے آئے تھے، اب پوری آ گئی ہے۔ ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں، کیونکہ ابھی تازہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی۔ اس فلم کی بنیاد پر اس نے بات کی کہ ام جمیل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بچپن سے حسد کرتی تھی، استغفر اللہ، بچپن سے یوں حسد کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ام جمیل شادی کرنا چاہتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جناب عبداللہ سے۔ جناب عبداللہ سے۔ اچھا چلو اس بات کو بھی رہنے دیں کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ جب مرزا یہ بات کر رہا ہے تو ام جمیل کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو امیہ سے۔ تو خاندانی دشمنی کہاں تھی پھر؟ بالکل ایسے۔ اچھا خیر، اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ ام جمیل عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ جناب عبداللہ سے یہ مرزے کی بات ٹھیک نہیں، صرف فلم کی بنیاد پر اس نے کہی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت کہیں کتابی دنیا میں نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ وہ چونکہ شادی نہیں ہوئی، وہ اماں آمنہ کی شادی ہو گئی، اس لیے حسد کرتی تھی بچپن سے ہی۔ وہ حسد یوں کرتی تھی کہ اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جناب عبد المطلب نے وہ سویبہ باندی کو بلوایا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی، تو اس نے وہ باندی واپس بلوا لی۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ باندی تھی ابو لہب کی، ایسے ہی۔ اچھا ہمیں کہیں کسی مستند کتاب میں یہ نہیں ملا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت ابو لہب کی شادی بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اللہ اکبر، ہمیں اس کا بھی ثبوت نہیں ملا۔ نہیں ملا۔ ظاہر ہے بیوی باندی تو ابو لہب کی تھی، اگر اس نے واپس بلوائی تھی تو ابو لہب کی بیوی ہونے کے ناطے بلوائی ہوگی نا۔ بالکل ایسے۔ اس وقت بیوی بنی بھی تھی یا نہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت کوئی نہیں۔ ثبوت نہیں ہے۔ کہیں ہمیں کسی کتاب کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس نے واپس بلوا لی تھی سویبہ باندی، ام جمیل نے۔ پھر کہتے ہیں ام جمیل بانج تھی، اس لیے حسد کرتی تھی۔ اللہ کے بندے سے پوچھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں، جی، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، ہاں جی، عتبہ اور عتیبہ۔ عتیبہ، جی بالکل، یہ کس کے بیٹے تھے؟ ام جمیل کے بیٹے تھے، ام جمیل کے اور بیٹے۔ یہ کہتے ہیں بانج تھی۔ بھائی، وہ سارا فلموں سے دیکھ کر، جو فلموں سے دیکھتا ہے وہی آگے بیان کر دیتا ہے، بالکل ایسے، کتابیں پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ بالکل ایسے۔ کتابوں سے کم از کم دیکھ لیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کو یا ام جمیل کے بیٹوں کو، وہ بیٹے ام جمیل کے بھی تھے، ابو لہب کے بھی تھے، جی، تو ام جمیل کے بیٹوں کو اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے۔ جی،
بعد میں اگرچہ طلاق ہو گئی. یاد رکھا جائے یہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. ہاں رخصتی نہیں ہوئی جی تھی. بالکل یاد رکھا جائے. اب نکاح ہوا ہے صرف. جی یہ نکاح کس خاندان میں ایک لحاظ سے ہو رہا ہے؟ بنو امیہ ماں میں. کی طرف سے تو بنو امیہ کا بنو امیہ خاندان ہے. خاندان تھا. اگر خاندانی کوئی دشمنی تھی تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. بالکل ایسے. پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے تھے جی تو مکہ سے باہر کسی کھلی جگہ پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں. یعنی دونوں خاندانوں کے سردار ہیں. سردار ہیں. سیدنا عباس اپنے خاندان کے سردار, وہ اپنے خاندان. ابو سفیان اپنے خاندان کے رضی اللہ سردار. تعالیٰ. جہاں خاندانی دشمنی ہو وہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ بالکل تاثر غلط ہے. جی جھوٹ پھیلایا گیا ہے. جی پہلے بھی خاندانی کوئی دشمنی نہیں تھی. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی خاندانی دشمنی کوئی نہیں تھی. بالکل. حضور علیہ السلام کے دور کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد بھی خاندانی دشمنی نہیں تھی. بالکل چند افراد کا معاملہ تھا. جی جو ان میں سے افراد غلط ہیں وہ بالکل ہم ڈنگے کی چوٹ پر غلط کہتے ہیں, بالکل ایسے. وہ غلط ہے. بالکل لیکن یہ تاثر دینا صحیح نہیں اور پورے خاندان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا بالکل ایسے. درست نہیں. مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر جی تاریخ اسلام میں مکہ مکرمہ کا سب سے پہلا گورنر کون ہے؟ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. جو عین فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے بالکل ایسے ہی. اور کوئی 20-22 سال کی عمر تھی. ایسے ہی ہے. 20-22 سال. یہ حالات مرزا خود کتابیں بتاتے ہیں. الاستیاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی, اسد الغابہ علی صابہ, ان کتابوں میں ان کے حالات تو دیکھیں. عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین فتح مکہ پر اسلام لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر بنا دیا جب تک وہ زندہ رہے. کوئی تقریباً 3-4 سال اندازہ ہے کہ زندہ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جن دنوں میں ہوئی تھی انہی دنوں میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو بالکل نو عمر تھے اور فتح مکہ پر اسلام لائے تھے. آپ نے مکہ کا گورنر بنا دیا جو مرکزی شہر تھا. مرکزی شہر تھا. یہ بندہ کون ہے؟ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں. بنو امیہ میں سے. بنو امیہ کے ایک فرد ہیں. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مکہ کا گورنر بنا رہے ہیں. تو اس طرح یعنی یہ پھر جب بنو امیہ کی بات کر کے زبان درازی کرے گا جی تو اس میں نعوذ باللہ کتنے صحابہ پر زبان درازی ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف عثمانی, مصحف عثمانی. جی مصحف عثمانی کے تیار کرنے میں جو نمایاں شخصیات ہیں جن کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی اور ان جن کے نام بخاری میں ہیں جو مرزا کے سامنے رکھی ہوتی ہے, ان میں ایک سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہی سعید بن عاص ہیں جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ پڑھایا تھا. اللہ اکبر. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا آپ جنازہ پڑھیں کیونکہ اس وقت مدینہ کے گورنر یہی تھے. بالکل اسی طرح. سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف عثمانی میں ان کا نمایاں کردار رہا ہے. تو اگر بنو امیہ پر یہ تان تشریح کرے گا تو بنو امیہ میں وہ بھی ہیں سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ایسے. پھر مصحف عثمانی پر نعوذ باللہ کو شکوک و شبہات کا معاملہ ہوگا. ایسے تو بہت نامور شخصیات گزری ہیں بنو امیہ میں. جی عتاب بن اسید کا میں نے نام لیا, مکہ کے پہلے گورنر. مکہ کے پہلے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ. بالکل. یہاں مرزا جھوٹ بھی بولتا ہے, کہتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مروان نے پڑھایا تھا. بالکل جھوٹ ہے, پرلے درجے کا جھوٹ ہے. کسی کتاب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی ثبوت نہیں کسی کتاب سے. لیکن کئی دفعہ یہ جھوٹ بول چکے ہیں کہ مروان نے جنازہ پڑھایا تھا. جی بالکل. اور بھائی مروان نے اگر حضرت حسن کا جنازہ پڑھایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن کی یہ خواہش تھی. بھئی حاکم وقت تھا, اس وقت جھگڑا ہوا, حسین ابن علی کی خواہش تھی کہ وہ پڑھاتے, بنو ہاشم کی بھی, لیکن وہ جھگڑے کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ان کا ٹھیک ہے یار حکمران ہی پڑھائیں. اچھا مولانا, میں نے جیسے کہ انٹرو کے اندر کہا کہ سب سے مظلوم ترین شخصیت بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے اوپر مرزا ہمیشہ زبان درازی کرتا ہے بنو امیہ پر اور تان و تشنیع کرتا ہے. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرزا جب یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کیا مرزا سے کہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بغض رکھتا ہو؟ جی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اچھا. جب مرزا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پھر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ کہتے ہیں, اوکے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا دل سے احترام کرتا ہے. اوکے. باقی اعتراضات جو اس کے ہیں
وہ علمی اعتراضات ہیں اور وہ ورنہ اس کے دل میں کوئی بے احترامی نہیں ہے. جی وہ صرف اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ چونکہ جب ان کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہی مرزے کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے, چال بازی ہے. اوکے. یہ رضی اللہ عنہ کا لفظ احترام میں بالکل نہیں کہتا, کوئی دلیل اس پر؟ صرف دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہتا ہے, ٹھیک ہے. احترام میں نہیں کہتا. ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں. اوکے. ایک ویڈیو میں مرزا سے پوچھا گیا جب آپ کے سامنے ان کی غلطیاں تو آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں رضی اللہ عنہ. استغفر اللہ العظیم. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں, چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. تو جب یہ خود اپنی زبان سے جملہ بول رہا ہے, ہم کیسے کہیں گے کہ یہ احترام میں کہتا ہے؟ بالکل صحیح. پھر مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ اس کا انٹرویو ہے. اوکے. وہاں اس نے دشمنان صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سینکڑوں سال حضرت معاویہ پر لعنتیں بھیج کر وہ کام نہیں کیا جو میں نے 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کر ایکسپوز کر دیا ہے. استغفر اللہ العظیم. استغفر. تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لعنتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. تو یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ احترام میں کہتا ہے؟ نہیں, صرف نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے. کیونکہ اگر یہ رضی اللہ عنہ نہیں کہے گا اور نام احترام سے نہیں لے گا تو نوجوان اس کے جال میں نہیں آئیں گے, سنی نوجوان, کیونکہ اس نے سنی نوجوانوں کو خراب کرنا ہے. جی. تو اہل سنت کے سادہ نوجوان اس کے جال میں نہیں آئیں گے. یہ اس کا ایک طریقہ واردات ہے کہ نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ دے گا تاکہ ان کو یہ تاثر ملے کہ یہ بھی ان کا احترام کرتا ہے اور یہ اہل سنت میں سے ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ احترام نہیں کرتا, جس کے 2 ثبوت میں نے دیے. تیسرا ثبوت, اپنی ایک ویڈیو میں مرزا کہتا ہے دشمنان صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تم نے لعنتیں بھیج کر بنو امیہ کو زندہ رکھا, میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر بنو امیہ کو مار دیا. انہوں نے لعنتیں بھیج کے بنو امیہ کو زندہ رکھا, ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو مار دیا. یہ ہے فرق. اب بنو امیہ میں سے رضی اللہ عنہ یہ کس کو کہتا ہے؟ یزید کو تو نہیں کہتا, یہ تو صحابہ کو کہتا ہے نا. بنو امیہ میں سے جو صحابہ ہیں جی ان کو رضی اللہ عنہ, یہ ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو مار دیا. ایک جگہ کہتے ہیں میں نے ان کا کچا چٹھا کھول دیا میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر. جی. تو رضی اللہ عنہ کہہ کر اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ ورغلانا اور رضی اللہ عنہ کہہ کر پھر جو مرضی جھوٹے الزامات لگاتے جائیں, تاکہ پھر وہ مقصد ہے نوجوان زیادہ تحقیق نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور پھر جو دشمنان صاحب ہیں وہ بھی اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ایک سنی اسکالر, سنی عالم ہے, سنی اسکالر ہے, وہ دیکھو اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے. تو اس طرح ان کی یہ چال وقتی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن یہ وقتی طور پر. ایک جگہ بیٹھے تھے, میں نے یہی بات کسی نوجوان سے کی جو اس سے بہت متاثر تھا, تو میں نے کہا یہ تو رضی اللہ عنہ اس لیے کہتا ہے کہ ایکسپوز کرنے کے لیے, احترام نہیں ہوتا. تو کہتا ہے کہ مجھے اس کے اپنے چینل سے وہ ویڈیو چلا کر دکھاؤ, مجھے تسلی نہیں ہے, آگے پیچھے میں کر کے سنوں گا, سیاق سباق سنوں گا. تو میں نے چلا کے دکھا دی. اس نے 1-2 منٹ آگے پیچھے کر کے نا وہ اس کی ساری بات سنی. جب اس کو تسلی ہوگی تو کہتا ہے بس مجھے یہی جملہ میرے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ کس مقصد کے لیے کہتا ہے. میرے لیے اس کا یہی جملہ کافی ہے, مجھے اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. تو سمجھنے والوں کے لیے اس کا ایک جملہ بھی کافی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے, کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کے سامنے 1000 دلائل بھی رکھ دیے جائیں, وہ بھی ناکافی ہیں. جی مولانا مجھے یہ بتائیں کہ معاویہ نام سے یا معاویہ نام کی مسجد سے کبھی مرزا نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت؟ یہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے اعتراض. مثلا ایک ویڈیو میں اس نے بات کی, کہتے ہیں معاویہ کا معنی اتنا خطرناک ہے کہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے. معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا, سارے دیکھ رہے ہیں میری طرف. ہاں وہ آپ علماء سے پوچھیں, وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے اس کا مطلب بتانے. استغفر اللہ العظیم. ایک ویڈیو میں کہتا ہے اگر تمہیں یا کسی کو معاویہ نام کا معنی معلوم ہو جائے تو معاویہ نام رکھے ہی نہ.
میں نے کہا نہ اس کا معنی حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا نعوذ باللہ تیری اس گفتگو کے مطابق، نہ اہل بیت کو معلوم ہوا. حالانکہ حضور نے جو صحابہ ایمان لائے ان کے نام اگر اچھے نہیں تھے تو حضور نے تبدیل کروا دیے. معاویہ نام کے صرف ایک صحابی نہیں، کئی صحابہ ہیں معاویہ اور نام اہل کے. بیت میں بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں، اہل بیت نے رکھے ہیں، رکھے ہیں نام. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد رکھے ہیں. ایسے ہی ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور ان کی تربیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے. گھر میں ہوئی ہے. یہ سب مرزا خود بتاتا ہے اچھا. کہ یہ ان کے لاڈلے ہیں، عبداللہ بن جعفر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے. اللہ اکبر. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر. اللہ اکبر. اور یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں لکھی ہوئی ہے. مرزا کے سامنے پڑی ہوتی ہے ٹیبل پر. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ معاویہ کا معنی کیا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ نام کے جتنے صحابہ ہیں کسی صحابی کا نام تبدیل نہیں کیا. اللہ اکبر. صرف ایک نہیں، کئی سارے صحابہ کرام ہیں جن کا نام معاویہ ہے. تو کسی صحابی کے نام کو اس نام کو تبدیل نہیں کیا. یعنی اس کے مطابق نعوذ باللہ نہ حضور علیہ السلام کو معنی معلوم تھا، نہ اہل بیت کو معنی معلوم تھا. اس کو معنی آ کر معلوم ہوا. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر معنی معلوم ہو جائے تو نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، کیمرہ متحمل نہیں ہے. کیمرہ متحمل نہیں ہے. نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرنا. پھر اس کی منافقت دیکھیں. اس سے پوچھا گیا پرویز نام رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، خط پھاڑا تھا اور حضور علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا تھا. کہتے ہیں وہ گستاخی اس نے کی تھی، نام میں تو کوئی مسئلہ نہیں. نام میں مسئلہ تب بنتا ہے جب نام کا معنی کفر یا شرکیہ ہو تو پھر مسئلہ بنتا ہے، ورنہ پرویز نام رکھ سکتے ہیں آپ. گستاخی تو اس نے کی تھی، نام رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ علی بھائی میرا نام پرویز ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول تھا. جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دو نام اللہ کو محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اس امت کے دو بدبخت ترین انسان جو ہیں وہ انہی ناموں کے ہیں. عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن، اور عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل. ان کر لو گل. حضور کہہ رہے ہیں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اور پریکٹیکلی نبی الاسلام کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ اور مولا علی کا قاتل عبد الرحمن. اون کر لو، نام اس کے پہ ہے، کچھ بھی نہیں. نام کا اگر مطلب غلط ہونا، کفریہ ہو، شرکیہ ہو، ٹھیک ہے، پھر ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ان ناموں سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ لیکن جب حضرت معاویہ کی بات آئی تو کہتے ہیں ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھی کیوں تیار نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمیں دکھ ہے، صدمہ ہے. بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، یہ صدمہ ہے. جبکہ جنگ بند بھی ہو گئی اور جنت کے شہزادوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صلح بھی کر لی، بیعت بھی کر لی. جب صلح کا نام لیتے ہیں نا، اس کو پھر وہ صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو پوری بات یاد رکھنی چاہیے، انہوں نے بیعت کی تھی. حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان کی بیعت نہیں کی تھی. یہ وہ صلح حدیبیہ کی طرح نہیں ہے. تو بیعت بھی کی ان شہزادوں نے. لیکن بعض لوگ لکھتے ہیں کہ بازاری عورتوں کے بچوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا معاویہ، جنت کے شہزادوں کو سمجھ آ گیا تھا. ویسے بھی وہ بیعت کر رہے ہیں اور یہ احترام کرنے کے لیے ویسے بھی ایمان کا ٹیسٹ کافی ہے. ہاں جی بالکل. نام معاویہ لے لیں آپ. اب دیکھیں، کہتے ہیں معاویہ نام رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ جو نام صحابہ میں تھا اور جو نام اہل بیت نے رکھا وہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ دکھ ہے جی. کیا تجھے پرویز پر دکھ کوئی نہیں ہے؟ اللہ، پرویز نے گستاخی کی تھی، وہاں کہتے ہیں گستاخی تو اس نے کی تھی نا، نام میں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اگر تجھے دکھ ہے بھی صحیح تو وہ صحیح یا غلط اپنی جگہ، اگر ہے بھی صحیح تو نام میں تجھے کیا مسئلہ ہو گیا؟ پرویز نام رکھنا اس کے لیے گنجائش نکال رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اور معاویہ نام کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مسجد کا نام بھی معاویہ نہ رکھا جائے. جی. اور ہونا بھی یہی چاہیے. خلفائے راشدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں یار، ڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے آئیں. یہ اختلافی شخصیت ہے اور اختلافی شخصیت کا نام پر مسجد کا نام نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، خلفائے راشدین کے نام پر رکھو. میں نے کہا کل ترقی کرتے ہوئے مرزا یہ بھی کہے گا کہ خلفائے راشدین کے نام پر بھی نہ رکھی جائے کیونکہ وہ بھی حضرت علی کے علاوہ باقی جو 3 شخصیات ہیں وہ اختلافی ہیں. کل تو یہ بھی کہہ سکتا ہے. بالکل صحیح. اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیوں
کیونکہ یہ کئی ویڈیوز میں بارہا یہ جملے کہہ چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق میرا جو پہلے موقف تھا وہ نرم اس لیے تھا کہ میں اس وقت حالات سازگار نہیں تھے. جب میں نے دیکھا کہ حالات سازگار ہو چکے ہیں پھر میں نے کھل کر بولنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. تو اس آدمی پر کوئی بھروسہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ آہستہ آہستہ تدریجاً نوجوانوں کو رافضیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تدریجاً رافضیت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ایک طریقہ کار سے. تو پہلے اس کے باتیں کچھ اور تھیں پھر بعد میں کھول کر بولنا اس نے شروع کر دیا اور یہ خود مانتا ہے کہ جب حالات سازگار ہوئے پھر میں نے کھول کر بولنا شروع کر دیا. تو اس بندے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. کل کو نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. میں نے کہا کہ مسجد کا نام تجھے معاویہ پسند نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے دور میں تھی مسجد جس کے نام میں معاویہ کا لفظ ہے. مسجد بنی معاویہ. اچھا. یہ صحیح مسلم میں ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. مسجد بنی معاویہ کا تذکرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھی اور لمبی دعا کی. نماز بھی لمبی پڑھی, دعا بھی لمبی کی. اللہ. تو میں نے کہا اگر یہ مرزا اس دور میں ہوتا تو اس نے آگے بڑھ کر مشورہ دینا تھا کہ آپ اس مسجد میں نہ جائیں یا مسجد کا نام تبدیل کریں یا آپ اس مسجد میں نہ جائیں کیونکہ اس کا نام صحیح نہیں ہے, اس میں معاویہ کا لفظ ہے. اچھا, یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیسے مشورہ دیتا. میں نے کہا اس طرح کی باتیں بھی مرزا نے کی ہوئی ہیں مشورے دینے والی. ہاں جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے کہ آپ کو اختیار ہے, آپ فرمائے تو روح نکال لیتے ہیں, بالکل نہ فرمائے تو نہیں نکالتے. بالکل ایسا. حضور نے جبریل کی طرف دیکھا, جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کو چاہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے روح نکال لیں. مرزا کہتے ہیں اگر میں ہوتا نا میں مشورہ دیتا کہ آپ دنیا میں ابھی رہیں, دوسرے پہلو کو ترجیح دیں. تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں تاکہ امت گمراہی نہ ہو, ہم آپ کے نواسوں کا قتل دیکھیں ہی نہ. آپ ہوں گے امت جڑی رہے گی یا کچھ عرصہ اور گزار لیں آپ. یعنی اللہ چاہتا ہے ملاقات, جبریل مشورہ یہ دے رہے ہیں, حضور علیہ السلام نے بھی اسی مشورے کو ترجیح دی, پسند فرمایا. جی. کہتے ہیں میں مشورہ یہ, جب اس موقع پر مرزا یہ مشورہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا تو مسجد بنی معاویہ کے موقع پر بھی اس نے یہی مشورہ دینا تھا. اور جب عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام گورنر لگا رہے تھے, یہ اگر اس موقع پر ہوتا تو اس وقت بھی اس نے مشورہ یہ دینا تھا کہ ان کو گورنر نہ بنائے کیونکہ ایک تو بنو امیہ میں سے ہے اور دوسرا جو ہے نا اس نے خود بات کی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط منسوب کر کے, جھوٹ بول کر. کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والوں کی 3 نسلوں کو کوئی عہدہ نہیں دینا. حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا, کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے, ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے. تو وہ تو فتح مکہ پر اسلام لائے تھے. تو اگر مرزا ہوتا, اور وجہ بتاتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی کیونکہ ابھی اسلام لائے ہیں. تو اس نے مشورہ یہ نہیں دینا تھا حضور علیہ السلام کو, بالکل ایسے یہی اس نے خرابی مچانی تھی اور یہ مشورہ دینا تھا کہ نہیں یہ تو ابھی اسلام لائے, ان کی تربیت نہیں ہوئی, ان کو گورنر بنائے. یہ کرتوت اس کے سارے عبداللہ بن ابی والے ہونے تھے اگر حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا. جب یہ فی الحال جو اس کے ابھی کرتوت سامنے ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. مولانا مجھے ابھی فتح مکہ سے بات یاد آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ پر آپ نے مہلت دی تھی 4 ماہ کی, تو حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس وقت 4 ماہ کے اندر اسلام قبول کیا تھا موت کے ڈر کی وجہ سے؟ ہاں, یہ بات بھی کئی ساری ویڈیوز میں مرزا نے کی. جھوٹ بولا, قرآن پر جھوٹ بولا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا اور بار بار جھوٹ بولا. اب تک مرزا اس جھوٹ پر قائم ہے. کئی ویڈیوز میں مرزا نے یہ بات کی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اگر 4 مہینے میں کوئی اسلام لے آتا ہے تو ٹھیک، اگر کوئی اسلام نہیں لاتا تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جائے، اگر اسلام بھی قبول نہیں کرتا 4 مہینوں کے اندر، علاقہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ مرزا کہتے ہیں جب یہ اعلان ہوا تو پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ ڈر سے، ظاہری مطلب ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کا تو نام لیا، حضرت معاویہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، پھر حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا اس اعلان کے بعد۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہی آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یہ آپشن ہے، قبول کر لو۔ اب بھی اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، یا تلوار سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے جنگ نہ کرو، عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر یہاں پر رہو گے تو پھر قتل کیے جاؤ گے، عذاب استزال تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، ایسا کوئی اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر نہیں کیا تھا۔ دنیا جہان کی کسی کتاب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جبکہ پھر مرزا نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں کئی ویڈیوز میں، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کی گردن پر تلوار رکھی گئی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ استغفر اللہ علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان، یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو طلقاء ہیں جو سورہ توبہ میں آیا 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو ورنہ گردن کاٹی جائے گی۔ پکڑ کے صلح حدیبیہ والی حدیثیں ان پہ لگائیں جن کو فتح مکہ پہ مافیا طلقاء تھے، اس وقت جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی، یا اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، ہے مسلمان ہے، وہ صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت معاویہ کے جو والد تھے ابو سفیان، ان کو غزوہ حنین پہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دیے۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اور ارشاد بھٹی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی، تو ارشاد بھٹی نے غالباً یہ سوال کیا، نہیں، عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ میں عمران ارشد نے اس کے سوال کیا، تو مرزا کہتا ہے یہ تو قرآن میں ہے یہ بات، وہ 4 مہینے کے اعلان والی۔ کہیں پر آپ نے کوٹ کیا کہ فتح مکہ کے حوالے سے کئی صحابہ جو ہے موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے۔ جی جی، قرآن میں آیا یہ چیز کہ ان کو بتاؤ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں، ادروائز قتل کیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ان کو تلوار لٹکائے گی نا، کنوکشن سے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں یہ 4 مہینے والی بات ہے، لیکن سورہ توبہ کب نازل ہو رہی ہے؟ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن وہ پڑھ لیں۔ مولانا مودودی جن کے متعلق مرزا کہتے ہیں صدی کے مجدد ہیں، تفہیم القرآن میں سورہ توبہ کی تفسیر کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی سورہ توبہ۔ صحیح ہے۔ فتح مکہ کے 1 سال بعد جو نازل ہو رہی ہے سورت، اس میں اعلان ہو رہا ہے 4 مہینے مہلت کا۔ یہ اعلان جب یہ سورت توبہ کی شروع والی آیات نازل ہوئی تھی تو 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ فتح مکہ کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، پیچھے یہ آیات نازل ہوئی، اور مرزا یہ خود بھی ایک ویڈیو میں بتاتا ہے۔ اچھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ صحیح ہے۔ اور یہ اعلان اس موقع پر ہوا تھا، فتح مکہ کے موقع اس پر۔ وقت حضرت میرے معاویہ اور حضرت ابو سفیان ایمان لا چکے ہوئے تھے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق راجع قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ بالکل ایسے ہی، درست بات ہے۔ اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، جی، اور حوالہ بھی وہ دیتا ہوں جن کو مرزا مستند سمجھتا ہے۔ صحیح ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زابی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، مرزا کہتے ہیں جس بات پر دونوں متفق ہو جانا اس بات میں بڑا وزن آ جاتا ہے، کیونکہ رجال کے حوالے سے یہ دونوں شخصیات نمایاں ہیں، ابن حجر اور علامہ زابی، اور جس بات پر دونوں ہی متفق ہوں تو اس میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ مرزا خود تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس بات میں یہ دونوں ہی متفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، تقریب التہذیب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں انہوں نے لکھا اسلم قبل الفتح، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ علامہ زابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں انہوں نے لکھا اسلم قبل ابیہ فی عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لا چکے تھے۔ عمرۃ القضاء ہوا تھا فتح مکہ سے 1 سال پہلے۔ 1 سال پہلے۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے تحقیقی اور راجع قول کے مطابق. جی. لیکن اگر بالفرض مرزے کے قول کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلام لائے تھے تو اس طرح کے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں جھوٹ بولنا کہ 4 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مہینے مہلت کا اعلان کیا، تو پھر اس ڈر سے یہ مسلمانوں یقیناً یہ جھوٹ ہے اور اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا جہان کے کسی کتاب سے. یہ مرزا جب ضمانت پر رہا ہو کے آیا ہے، اس کا آڈیو پیغام جاری ہوا تھا، پہلا آڈیو پیغام. اس میں اس نے ایک روایت بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں. یہ روایات بھی موجود ہیں اور مرزا نے یہ بتا کر یہ بات کر کے ان روایات کی تائید کر دی. تو یہ اعلان تو موجود ہے روایات میں، اور مرزا نے بھی ان کو نقل کر دیا کہ حضور نے یہ اعلان فرمایا تھا، یعنی عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، سوائے چند لوگوں کے جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے قتل کر دو. ان چند لوگوں کے علاوہ عام معافی کا اعلان فرمایا تھا. یہ تو صحیح احادیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن. یہ بھی عام معافی کا اعلان ہے. عام معافی کا اعلان، یہ اعلان تو موجود ہے، لیکن یہ اعلان کہ 4 مہینے کا تمہیں ٹائم ہے، اسلام قبول کرو ورنہ علاقہ چھوڑو ورنہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اس طرح کا کوئی اعلان کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. مرزا اب تک اس جھوٹ پر قائم ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. مولانا اکثر مرزا کے اسٹوڈنٹس ہمیں بھی سوال کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، بہت دفعہ کال بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار مرزا کہتا ہے کہ جو احادیث بخاری شریف میں اور مسلم میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق آئی ہے، میں تو وہ بیان کرتا ہوں، یہ کیوں میرے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ تو کیا یہ سارا کچھ جو مرزا بیان کرتا ہے وہ بخاری میں مسلم میں موجود ہے؟ ابھی جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ تو سارا جھوٹ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولے ہیں اس نے، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہماری کئی ساری ویڈیوز بنے گی تو حقیقت سامنے آئے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف بخاری مسلم نہیں، بخاری مسلم کی آڑ میں اس نے پھر بہت سارے جھوٹ ایسے بولے ہیں کہ جن کا دنیا جہان کی کسی کتاب سے کوئی ثبوت نہیں ہے. جھوٹ بولے سراسر. پھر ضعیف روایات بھی بہت ساری اس نے بیان کی ہیں. ان ضعیف روایات کی بنیاد پر، جعلی روایات، جھوٹی روایات کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگائے ہیں. بخاری مسلم کا تو صرف نام لے لیا. پھر بخاری مسلم میں سے جو حدیثیں بیان کرتا ہے، کئی حدیثیں اس طرح کی بیان کرتا ہے کہ ان کو غلط رنگ دیتا ہے. کہیں اگر اختلاف ہوتا ہے، 2 رائے ہوتی ہیں، تو اس نے وہ رائے لینی ہوتی ہے جو منفی ہے، جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. حالانکہ مشکات میں صحیح حدیث ہے جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، یہ تو میں سب سے بہترین لوگ ہیں. تو اگر ایک ضعیف روایت ہے اس کی بنیاد پر الزام لگایا جائے یہ اکرام نہیں ہے. یا اگر صحیح روایت ہے اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، مثبت بھی منفی بھی. تو اکرام کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ مثبت پہلو لیا جائے، لیکن اس نے منفی پہلو ہی لینا ہوتا ہے. تو روایات کو غلط رنگ دے کر یہ پیش کرتا ہے، بار بار اچھالتا ہے. اس عمل سے اس کو روکا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے کیوں روکتے ہو؟ جب بخاری مسلم میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں میں کیوں بیان نہ کروں؟ جب حضور نے بتائی ہیں میں حضور سے ٹکر لے لوں حدیثیں بیان نہ کر کے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حدیثیں بیان نہ کرو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکر لے رہے ہیں. جب حضور خاموش نہیں ہے تو میں کیوں خاموش رہوں؟ اور اس طرح کی باتیں یعنی کرتا رہتا ہے. یہاں تک کہ یہ جملے اس نے بولے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور کہیں یہ روایات بیان نہ کرو، 2812 بیان نہ کرو، میں انہیں کہوں گا میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. اس طرح یہاں تک اس نے باتیں کی. ابھی انہوں نے آ کر کہہ دیا تھا تجھے تو خواہ اس طرح کی باتیں چھیڑا. لیکن خیر ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اس کی جتنی باتیں ہیں الحمدللہ ہم اسی کی ویڈیوز سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں اس طرح کی کسی بات پر کوئی پریشانی نہیں تھی. ہمارے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے. اب اس نے یہ جو بات کی ہے کہ جی جب بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں ہم کیوں بیان نہ کریں، جبکہ یہ غلط رنگ دے کر بیان کرتے ہیں. چلو اس بات کو بھی چھوڑیں، خالی اس بات کو لے لیں. تو مرزے کی منافقت اس طرح واضح ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب کے متعلق یہی بخاری مسلم ہے. اسی بخاری مسلم میں 10 حدیثیں موجود ہیں. اگر مرزے کو ان حدیثوں کے نمبر معلوم نہیں تو ہم بتا دیتے ہیں، ہم لگا بھی دیں گے ویڈیو میں.
بخاری میں بھی 10 حدیثیں ہیں, مسلم میں بھی 10 حدیثیں ہیں. مرزا ہمت کرے انٹرنیشنل نمبر بتا کر وہ روایتیں صرف بیان کر دے, لیکن مرزا بیان نہیں کرے گا. کئی ویڈیوز میں مرزا سے پوچھا گیا, مرزا کہتے ہیں جناب ابو طالب کے متعلق خاموشی اختیار کرنی چاہیے, زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. نبی الاسلام کے والدین کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے؟ جی مسئلہ 98 دیکھ لیں, وہ اہل فطرت میں سے تھے, رہ گئے حضرت ابو طالب, ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں. بھئی یہ اس خاموشی کا تجھے کس نے حکم دیا تھا؟ دیکھیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیثیں, ہم بھی ان کو نہیں اچھالتے, بلا ضرورت ہم ان کو بیان نہیں کرتے, جی اس بات کو بلا ضرورت چھیڑتے بھی نہیں ہیں. مولانا میرا خیال ہے کہ موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بہت لمبا ہے, تو میرا خیال اس کو نیکسٹ مزید اس کے اوپر بات کی جائے, اور تفصیل طلب بات ہے. ناظرین آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے, اور ہم نے اس بات کو سمیٹنے کی کوشش تو نہیں کی ہے, لیکن جتنی باتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں اس کے اوپر مزید بات کریں, اور مزید ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مظلوم ترین شخصیت ہے جس کے اوپر کوئی بھی ایرا گیرا اٹھتا ہے, جس کا بھی دل چاہتا ہے وہ ان کے اوپر آ کر بات کرنی شروع کر دیتا ہے, جبکہ میں ان کو مظلوم ترین شخصیت سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر مزید بات کریں گے. مزید مرزا کی جو حرکتیں ہیں, جو اس کی طعن و تشنیع ہے حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا, اور مزید اس کے اوپر بات کریں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے, نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی, میں بھی ہوں گا, مولانا بھی ہوں گے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.